کوئی یقین نہ کرتا۔ میں نے 2000 میں میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ پڑھائی میں ہمیشہ سے میں کمزور رہا تھا، اس لیے امتحان دیتے ہی میں نے ایک آٹو ورکشاپ میں ملازمت کر لی۔ اس سے پہلے بھی اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد میں کام سیکھنے اس ورکشاپ میں جاتا تھا۔ وہاں میری خاصی واقفیت ہو گئی تھی۔ پرچے دیتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں شاید میٹرک میں فیل ہو جاؤں گا۔ میرے حق میں بہتر یہی تھا کہ رزلٹ آنے سے پہلے خود کفیل ہو جاؤں تاکہ والدین کی ڈانٹ پھٹکار سے بچ سکوں۔ ورکشاپ والے مجھے اور میرے کام کو جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے گاہکوں میں میری مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے معقول تنخواہ دی۔ چنانچہ میں نے بھی وہاں جی لگا کر کام شروع کر دیا۔ چند ماہ بعد جب میٹرک کا نتیجہ آیا تو حسب توقع میں فیل ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے 3 تنخواہیں والد صاحب کو دے دی تھیں، اس لیے انہوں نے اس بات سے فوراً سمجھوتا کر لیا کہ یہ لڑکا پڑھائی کے قابل نہیں ہے، لہٰذا جو ہنر سیکھ چکا ہے اسے اس میں ترقی کرنی چاہیے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اپنے ہنر کے ساتھ ساتھ میں گاہکوں پر بھی توجہ دیتا تھا اور جب تک وہ مطمئن نہ ہو جاتے میں انہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ اس وجہ سے وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ ان گاہکوں میں ریاض احمد نامی نوجوان بھی شامل تھا، جو نہایت خلیق تھا۔ اس کے والدین کا شمار کھاتے پیتے گھرانوں میں ہوتا تھا۔ اکثر اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر والے اپنی گاڑیاں ٹھیک کروانے ورکشاپ آتے رہتے تھے۔ ریاض کو خدا جانے میرے اندر کیا خوبی نظر آئی کہ میرا خیال رکھنے لگا۔ یہ جذبہ رفتہ رفتہ ہماری دوستی میں بدل گیا۔ اس کے اندر کسی قسم کی خو بو نہیں تھی۔ دنیاوی نقطہ نگاہ سے میرا اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا جبکہ میں غریب گھرانے کا لڑکا تھا، مگر اس نے اپنے تعلقات میں اونچ نیچ کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا۔ اپنی تقاریب میں مجھے مدعو کرتا اور فخر سے میرا تعارف اپنے مہمانوں سے کرواتا تھا۔ وہ مجھے اکثر اپنے بنگلے پر بلا لیتا اور کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتا تھا، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کئی دفعہ منع کیا کہ وہ مجھے اپنے یہاں نہ بلایا کرے، کیونکہ جواباً میں ایسا نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ اپنی دوستی کو ورکشاپ تک محدود رکھے۔ لیکن وہ میرے اس مطالبے پر ناراض ہو گیا، کہنے لگا کہ میں کبھی ایسا خیال دل میں نہ لاؤں۔ اس کے گھر والے بھی اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے ہماری دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ میرے دل میں ان لوگوں کی بے حد عزت تھی۔ ہماری اس دوستی کو 1 سال ہو چلا تھا۔ میرے گھر والے اسے بے جوڑ دوستی کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دوستی ہمیشہ اپنی حیثیت والے لوگوں سے کرنی چاہیے، ورنہ انسان کبھی نہ کبھی نقصان اٹھاتا ہے۔ مگر مجھے ریاض کی دوستی نے کبھی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ ہونے دیا تھا کہ میں گھر والوں کی اس بات سے اتفاق کرتا، لہٰذا میرا ریاض سے خلوص و محبت کا رشتہ قائم رہا۔ ایک روز ریاض نے مجھے ورکشاپ پر فون کر کے بتایا کہ ان کا ڈرائیور نہیں آیا اور اس کے ابو کو شہدا پور سے کراچی پہنچنا ہے۔ ان کی جرمنی کی فلائٹ ہے۔ مجھے کسی ضروری کام سے حیدرآباد یونیورسٹی جانا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ چلوں۔ ریاض حیدرآباد تک ہمارے ساتھ ہوگا، وہاں سے مجھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی ہوگی اور اس کے ابو کو کراچی ایئرپورٹ چھوڑ کر گاڑی واپس حیدرآباد لانا ہے۔ وہاں ریاض احمد کو یونیورسٹی سے پک کر کے ہمیں واپس شہدا پور آنا ہے۔ ریاض نے ورکشاپ کے مالک سے پہلے بات کر لی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں فوراً ریاض احمد کے گھر پہنچا۔ وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ ریاض حیدرآباد میں یونیورسٹی کے گیٹ پر اتر گیا۔ وہاں سے میں اس کے ابو کو لے کر کراچی روانہ ہوا۔ فلائٹ کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ ریاض کے ابو مجھے بار بار ہدایت دے رہے تھے کہ میں گاڑی تیز چلاؤں، ورنہ فلائٹ نکل جائے گی۔ میں نے بھی فل رفتار سے گاڑی چلائی اور انہیں وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچا دیا، مگر اس تیز رفتاری نے میرے اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ میں بے حد تھکن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے سحراب گھونٹ سے چائے پی، مگر ذہن پر چھائی کوفت اور تھکن کم نہ ہوئی۔ میں نے گاڑی سنبھالی اور گھر چلا گیا تاکہ کچھ آرام کر لوں۔ ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ سڑک کے کنارے کھڑی 2 لڑکیوں کو دیکھا جو ہاتھ ہلا ہلا کر گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ لڑکیوں کو دیکھ کر ویسے بھی لڑکوں کا جی خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے فوراً گاڑی روک لی۔ لڑکیوں نے برقع اوڑھا ہوا تھا، مگر چہرے کھلے تھے، جو بے حد معصوم اور خوبصورت ہے۔ نوجوانی میں تو یوں بھی ہر لڑکی خوبصورت لگتی ہے، لیکن وہ واقعی خوش شکل تھیں۔ ان میں سے ایک نے نہایت لجاجت سے کہا کہ انہیں ابھی حیدرآباد میں اپنے ایک قریبی عزیز کی وفات کی خبر ملی ہے اور انہیں میت میں شرکت کے لیے حیدرآباد جلدی پہنچنا ہے۔ اگر میں ادھر ہی جا رہا ہوں تو انہیں ساتھ لے لوں۔
وہ وقت پر پہنچ جائیں گی۔ میرے لیے یہ نہایت خوشی کی بات تھی کہ استحقاق دینے والے سفر میں انہیں بٹھا لوں۔ فوراً ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والا دروازہ کھول دیا۔ ایک لڑکی آگے بیٹھ گئی اور دوسری پیچھے۔ اس وقت میں ٹول پلازا سے ذرا پیچھے تھا۔ میں سبک رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا اور دل ہی دل میں ان سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ گاڑی سپر ہائی وے پر آتے ہی مجھے سر پر کسی نوکیلی شے کے چبھنے کا احساس ہوا۔ پیچھے بیٹھی لڑکی نے پستول میرے سر پر رکھ دیا اور کہا کہ خبردار، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرنا اور ہم جہاں جہاں کہیں گاڑی موڑتے جانا، ورنہ میں گولی مارنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں کروں گی۔ اس صورتحال نے میرا دماغ یکلخت معاف کر دیا۔ لڑکی کے تیور بتا رہے تھے کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ کر گزرے گی۔ اگر میں ان کے کہے پر عمل کرتا تو گاڑی اور جان سے ہاتھ دھو لیتا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، مگر گاڑی چلی جاتی تو میری ریاض احمد سے دوستی شک و شبہات کی نظر ہو جاتی اور وہ مجھے جھوٹا یا چور سمجھنے لگتا۔ اس دوستی کو مجھے ہر حال میں بچانا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ پہلے گاڑی 120 کی رفتار پر چل رہی تھی، پھر 180 کی رفتار سے چلنے لگی۔ میں نے لڑکی سے کہا، تم گولی چلاؤ اور پھر تماشا دیکھنا، میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی کیا حشر ہوگا۔ میرے سر میں گولی گھسے گی اور گاڑی 80 کی رفتار سے لڑکھڑاتی ہوئی کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی، پھر میں بچوں گا نہ تم۔ دونوں لڑکیاں چلانے لگیں کہ گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرو ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ میں نے جواب دیا، میں مرنے کے لیے خود کو تیار کر چکا ہوں، تم اپنی فکر کرو۔ میں نے سپیڈ کم نہ کی۔ وہ گالیاں دینے لگی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ آج میری اور ریاض کی دوستی کی آزمائش ہے اور مجھے اس میں پورا اترنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا ہوگا۔ میری ماں سچ کہتی تھی کہ امیر سے دوستی کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے۔ مجھ پر یہ لمحات کتنے کھٹن اور صبر آزما تھے یہ میں ہی جانتا ہوں، مگر جب جان ہتھیلی پر رکھ لی تو پیچھے ہٹنے کا نہ سوچا اور گاڑی کو اسی سپیڈ پر چلاتا رہا۔ لڑکی نے ریوالور میرے سر سے ہٹا لیا تھا۔ وہ شاید جان گئی تھی کہ ان کا پالا کسی دیوانے سے پڑ گیا ہے۔ میں نے پولیس پوسٹ پر جا کر گاڑی روکی، لڑکیوں کو ان کے حوالے کیا۔ انہیں ان کے انجام تک پہنچانے میں خاصی دیر لگ گئی۔ پولیس نے ان کے پاس سے ریوالور برآمد کر لیا، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، ورنہ ایسی صورت میں مجھے انہیں مجرم ثابت کرنا بھی مشکل کام تھا۔ مگر یہاں قدرت نے میری مدد کی۔ پولیس نے معمولی پوچھ گچھ کے بعد ان دونوں لڑکیوں کو دھر لیا اور مجھے واپس جانے کی اجازت مل گئی۔ حیدرآباد تک پھر میں اڑتا ہوا پہنچا۔ ریاض احمد کو یونیورسٹی سے لیا، اسے دیر ہونے کی وجہ بتائی۔ وہ میری بہادری سے متاثر ہوا، کہنے لگا، ایسے وقت انسان کو اپنی جان کی پرواہ کرنی چاہیے، تم نے خواہ مخواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر خدا نخواستہ گولی چل جاتی تو شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔ مجھے اپنی عزت اور دوستی دونوں عزیز تھی، اس لیے جان پر کھیل کر ان دونوں کو بچا لیا تھا۔